صلوات ہدیہ کریں محمد رسول خدا کا فرمان ہے ارفعوا بالصلاۃ علیہ فإنہا تزول النفاق، مجھ پر جب بھی درود بھیجو بلند آواز سے بھیجو کہ اس سے دلوں میں پوشیدہ نفاق زائل ہوتا ہے۔ بلند آواز میں صلوات ہدیہ کریں محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلاة. حاضرین گرامی قدر، آپ کی اس مقدس مطہر اور متبرک بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اسے زبان تفسیر میں آیہ مودت کہا جاتا ہے۔ اگر متوجہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ میں بس ایک گزارش کروں گا کہ اگر جو آپ بکھرے ہوئے پھولوں کی مانند ہے اگر گلدستے کی صورت اختیار کر لیں تو مجھے آسانی رہے گی، تھوڑا بہت آپ سے رابطہ قائم رہے گا۔ صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد و آل محمد۔ بڑی نوازش، اس سے بہتر انداز میں صلوات ہدیہ کریں محمد۔ متوجہ ہیں، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ اب ظاہر ہے اس وقت تمہید کا وقت نہیں ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ انشاءاللہ 3 روز ہیں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ ہدیہ کیا جا سکے، اس لیے کہ قرآن فقط رٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن غور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن فکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، جہاں قرآن کو یاد کرنا ثواب ہے، تو یہ ثواب اس صورت میں ہے جب قرآن کے مفاہیم میں غور کیا جائے، قرآن کے معانی میں غور کیا جائے۔ اسی لیے قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تعقل کیوں نہیں کرتے، گہرائی میں کیوں نہیں اترتے، گہرائی میں کیوں نہیں جاتے۔
معرفت کے موتی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ توجہ، اس لیے کہ ان ایام میں اگر ایک آیت بھی روشن ہو گئی، ایک آیت بھی واضح ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدقہ ہے مجلس حسین کا، کہ یہاں سے قرآنی مفاہیم واضح ہوتے ہیں۔ توجہ، وہ قرآن جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اس کے مفاہیم یہاں پر واضح ہوں گے، یہاں پر روشن ہوں گے۔ اور میں اسی لیے آغاز کر رہا ہوں آیہ مودت سے، کہ یہ وہ آیت ہے کہ پروردگار عالم نے جس میں حکم دیا ہے اپنے حبیب کو۔ توجہ، ارشاد رب العزت ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، میں پہلے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ترجمہ اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو گیا تو وہیں سے سلسلہ کلام کا آغاز ہو جائے گا۔ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ، اس تبلیغ رسالت پر، اجرن، کوئی معاوضہ، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو، سوائے یہ کہ میرے قربہ سے محبت کرو۔ اب توجہ فرمانی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت اہل بیت کی مودت قرار پائی۔ توجہ فرمانی ہے، اہل بیت کی مودت کیا قرار پائی ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت روشن ہو جائے، کہ اس میں جتنے مفاہیم ہیں وہ اگر واضح ہو جائیں تو ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ توجہ فرمانی ہے آپ نے۔ تو اہل بیت کی مودت اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اجر رسالت ہے۔ اجر رسالت میں اللہ نے کس چیز کو رکھا؟ توجہ، اہل بیت کی مودت کو۔ اے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے تبلیغ رسالت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اب جا کر مفسرین کو پڑھیے، تفاسیر اٹھائیے، میں بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ توجہ، اس آیہ کریمہ میں جو علیہ کی ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے تبلیغ رسالت کی جانب۔ توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا اگر بات پہنچے تو مجھے احساس ضرور دلائیے گا، کس جانب لوٹ رہی ہے؟ توجہ، تبلیغ رسالت کی جانب۔ کیا مطلب تبلیغ رسالت کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہنچانے کا معاوضہ مانگا جا رہا ہے۔ توجہ، رسالت پہنچانے کا معاوضہ مانگا جا رہا ہے، احکام الہی منتقل کرنے کا معاوضہ مانگا جا رہا ہے، شریعت پہنچانے کا معاوضہ مانگا جا رہا ہے۔ توجہ، اب میں ایک بات کہوں گا اور میں دیکھوں گا کہ کون کون میرے ساتھ ہے اس موقع پر۔ توجہ فرمانی ہے، تو دین پہنچانے کا معاوضہ کیا ہے؟ اہل بیت کی مودت۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دین پہنچانے کا معاوضہ کیا ہے؟ پھر سے بولتے آئیے گا میرے ساتھ، دین پہنچانے کا معاوضہ کیا ہے؟ اہل بیت کی مودت۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا اور جائیے جا کر تفسیر میزان میں علامہ طباطبائی نے جو لکھا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ سادہ با محاورہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ توجہ فرمائیے گا، تو علامہ طباطبائی نے اجر، لفظ اجر کے ذیل میں جو لکھا میں آپ کو آسان کر کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے، معاوضہ یا تو برابر کا مانگا جاتا ہے، نہیں توجہ فرمائیے گا، معاوضہ یا تو برابر کا مانگا جاتا ہے، معاوضہ یا زیادہ طلب کیا جاتا ہے۔ توجہ، اب میں فقہ و اصول کی کتابوں کی بحث یہاں پر نہیں چھڑ رہا کہ مقاصد میں کیا لکھا ہے، حقیقت معاوضہ کیسے بنتی ہے۔ توجہ، لیکن یاد رکھیے گا کہ زمانے کا دستور ہے اور اصول فقہ کا ایک قانون ہے جسے کہتے ہیں سیرت عقلاء، جس کے اوپر زمانہ قائم ہے، زمانے کا دستور قائم ہے کہ سیرت عقلاء یہ ہے کہ قیمت یا برابر کی طلب کی جاتی ہے، توجہ، یا قیمت زیادہ طلب کی جاتی ہے۔ اسی لیے توجہ رکھیے گا بھائی، فقہ کا ایک قانون دے رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ اسی لیے قانون ہے کہ جو احمق ہو، جو غبی ہو، جو اپنے اچھے فیصلے نہ کر سکتا ہو، توجہ، اللہ نے اسے بیع و فروخت کا اختیار نہیں دیا، اللہ نے نابالغ کو بیع و فروخت کا اختیار نہیں دیا۔ توجہ، کیوں؟ اس کی طرف سے وہ فیصلہ کرے جو اس کا ولی ہو۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا بھائی، جائیے رسالہ عملیہ دیکھیے فقہا کے۔ توجہ، اس کی طرف سے بیع و فروخت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ توجہ، اس کے ولی کے پاس۔ اللہ اکبر، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہاں پر اختیار کیوں چھینا؟ اس لیے کہ اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں معلوم ہو گیا سیرت عقلاء کیا ہے۔ سیرت عقلاء یہ ہے کہ معاوضہ برابر کا طلب کیا جاتا ہے۔ کوئی احمق ہوگا، کوئی غبی ہوگا جو کم معاوضے پر راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، توجہ، آپ کہیں گے کیسے، یہ میں نے کیسے جملہ کہا؟ مثال کے طور پہ یہ بات اگر واضح ہو گئی تو میں انشاءاللہ ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بات انشاءاللہ انتہائی روشن ہو جائے گی۔ میں اگر اس بازار میں اس رومال کو فروخت کرنے جاؤں تو کتنی قیمت چاہوں گا؟
اتنی قیمت چاہوں گا جو اس کی قدر ہوگی. توجہ, میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوگی. اللہ اکبر. توجہ بھائی, لفظ اجر آئے گا ہی وہاں جہاں پر برابر کا معاوضہ مانگا جائے. اللہ اکبر. توجہ, ارے میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو لفظ اجر کہاں آئے گا؟ جہاں برابر کا معاوضہ مانگا جائے. یہاں پر دین پہنچانے کا معاوضہ ہے اہل بیت کی محبت. اللہ اکبر. نہیں, ابھی بات مکمل روشن نہیں ہوئی. آپ نے تبلیغ رسالت کو بہت آسان لیا. میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. توحید کا پیغام اسی نبی نے پہنچایا, رسالت کا سبق اسی نبی نے پڑھایا, دعوت اسلام اسی نبی نے دی, ایمان کی دولت سے اسی نبی نے سرفراز کیا, صراط مستقیم اسی نبی نے دکھائی, ہدایت کی شاہراہوں پر اسی نبی نے گامزن کیا, عظمت کعبہ اسی نبی نے بتائی, فضیلت قرآن اسی نبی نے سمجھائی, حق و باطل کا فرق اسی نبی نے سمجھایا, نور و ظلمت کی تفریق اسی نبی نے کرائی, اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہوں پر اسی نبی نے گامزن کیا, نمازیں اسی نبی نے دی, روزے اسی نبی نے دیا, قیام و قعود کے سلیقے اسی نبی نے سکھائے. آپ سنتے چلے جائیں, میں پڑھتا چلا جاؤں. تسبیح و تحلیل کے آداب اسی نبی نے بتائے, خائنوں کو امین اسی نبی نے بنایا, جھوٹوں کو سچ کی دعوت اسی نبی نے دی, 40 سال کی بتوں کی پرستش سے ہٹا کر سچے خدا کا سجدہ اسی نبی نے بتایا. جملہ کہوں, جہاد اور فساد میں تمیز اسی نبی نے کرائی. آپ سنتے چلے جائیں, دین میں ہے کیا؟ رکوع, سجدہ, قیام, قعود, تسبیح, تحلیل, تقدیس, ذکر, فکر, عبادت, طہارت, امامت, عفت, آیت قرآن, پاکیزگی, پورا دین, پوری شریعت, پوری طریقت میرے نبی نے پہنچائی. اور جب نبی دین پہنچا چکے تو اللہ نے کہا, حبیب اس امت سے معاوضہ مانگ. معاوضہ قرار پایا اہل بیت کی محبت, تو نتیجہ نکالنے کا تو حق حاصل ہے نا. ساری شریعت ایک طرف ہے, اہل بیت کی محبت ایک طرف. توجہ ہے, ساری شریعت ایک طرف ہے. توجہ, کیوں؟ اجر قرار پایا اہل بیت کی مودت. قسم بخدا لفظ اجر درست ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر. میں جملہ کہہ رہا ہوں, ارے جو عربی زبان سے واقف ہیں, میں دیکھیے جائیے, اور بڑی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ اگلی تقاریر میں جو تفاسیر ہیں کوشش کروں گا کہ ساری تفاسیر آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں کہ کتنی طریقے کی تفاسیر اس آیت کے ذیل میں کی گئی. توجہ ہے یا نہیں؟ بس میرے ساتھ متوجہ رہیے گا اور میری جانب تاکہ بات پہنچتی رہے, مجھے احساس ضرور دلاتے رہیے گا. تو ساری شریعت صاحب اجر ہے اہل بیت کی مودت. تو دین ایک طرف ہوا, اہل بیت کی محبت ایک طرف ہوئی, اور اس کے ادلہ ہے, میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لیکن میں ایک جملہ کہوں گا. دیکھیے, رسالت, رسول نہیں کہہ رہا, رسالت کہہ رہا ہوں. توجہ, میں جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. بڑا باریک سا فرق ہے. رسول جو پہنچائیں وہ رسالت ہے. بات واضح ہے یا نہیں؟ خود اللہ کے رسول ہیں, جو پہنچائیں وہ رسالت ہے. توجہ, اللہ کے نبی ہیں, نماز پہنچائیں تو نماز رسالت میں, روزہ پہنچائیں تو روزہ رسالت میں, حج پہنچائیں تو حج رسالت میں. جملہ کہوں, غدیر میں ولایت پہنچائیں. توجہ بھائی, جو بھی رسول پہنچائیں, عید کے دن شہزادوں کو کاندھوں پہ بٹھا کے دکھائیں, پشت رسالت پہ حسین کو دکھائیں, تو اب جو کچھ رسول پہنچاتے جائیں وہ سب رسالت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت ہے کیا بھائی؟ رسالت ہے کیا؟ وہ پیغام ہے نا. توجہ, جو رسول پہنچا رہے ہیں اس امت کو وہ پیغام ہے, جو رسول دے رہے ہیں اس امت کو, جس کے لیے اللہ نے انہیں رسول بنا کر بھیجا, مبعوث برسالت کیا. اب توجہ فرمائیے گا اور اس جملے کی قدر کیجیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ, رسالت کسی معمولی میزان میں تل نہیں سکتی. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے جملہ کہا ہے. میں پھر سے ایک ایک جملے کی گہرائی میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. اگر پہنچ گئے ہوتے تو میں یہاں سے آگے بڑھ جاتا, لیکن اب میں اس کی گہرائی میں پہنچاؤں گا. توجہ, رسالت, توجہ میری جانب ہے, رسالت کسی معمولی میزان میں تولی نہیں جا سکتی. دیکھیے قانون کیا ہے, میزان کے دو پلڑے ہوتے ہیں. اگر آپ کو وزن معلوم کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ توجہ, ایک پلڑے کا وزن آپ کو معلوم ہوتا ہے تو دوسرے کا معلوم ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اب میں اس سے آسان کیا کروں؟ میں ایسا ہی تو معلوم کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر معلوم ہو جائے کہ رسالت کا وزن کیا ہے,
اللہ اکبر، سلامت رہیے، تھوڑا تھوڑا سا بولتے آئیے گا. دیکھیے اچھا توجہ، دیکھیے ماشاءاللہ تمام بزرگان یہاں پر خطاب کر چکے اور میرے بات بھی کرتے رہیں گے. خدا سب کو سلامت رکھے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو فرش عزا پہ تشریف لا رہے ہیں. اور یقیناً یہ جذبہ حسین ابن علی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، اس جذبے پر آنچ بھی نہیں آئی. توجہ، ایک آنچ ہے جو وہ بھی کم نہ ہوئی. اور یہ دلیل ہے حسین ابن علی کی کہ 1400 سال سے جو ہدایت کا رزق بانٹ رہا ہے. اللہ اکبر. توجہ، جس خیمے سے، جس عزا خانے سے، جس امام باڑے سے ہدایت کا رزق ملتا ہے وہ حسین ابن علی کی درسگاہ ہے، وہ کوئی اور درسگاہ نہیں ہے. تو اب توجہ چاہ رہا ہوں، رسالت توجہ ہے کسی معمولی میزان میں تل نہیں سکتی. آپ کہیں گے کیسے؟ کوئی نئی بات نہیں، سامنے کا واقعہ ہے، اسلامیات کی کتابوں میں آیا ہے. چلیے میرے ساتھ تاریخ کے جھروکوں سے چلیے، مصر کے بازار چلتے ہیں. اللہ کا نبی ہے، اللہ اکبر، حسین و جمیل ہے، باپ سے بچھڑا ہوا ہے، یوسف اس کا نام ہے. جب مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے اور ایک مرتبہ فروخت کیا جانے لگا. دیکھیے بات مکمل آپ کریں گے، جملہ کہنا میرا کام ہے، بات مکمل کرنا آپ کا کام ہے. توجہ، تو میزان کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھایا. کیا ہوا معلوم ہے نا؟ دوسرے پلڑے میں کیا کیا؟ دولت کے انبار لگنا شروع ہوئے، سونے کے، چاندی کے، لال و جواہرات کے، درہم و دینار کے. مگر جو نبوت ہوتی ہے وہ درہم و دینار میں بکا نہیں کرتی. اللہ اکبر. توجہ، ارے میں نے جملہ کہا ہے. توجہ، جو نبوت ہوتی ہے وہ درہم و دینار میں بکا نہیں کرتی. جملہ کہوں، ہر نبی اپنی امت کا مشکل کشا ہوتا ہے. جب حضرت یوسف نے ان کی پیشانی پر شرمندگی کے قطرے محسوس کیے تو کہا لاؤ کاغذ اور قلم دو. کافر تھے مگر کاغذ اور قلم دے دیا. توجہ بھائی، جو اسلامیات کی کتابوں میں تو اسی طریقے سے آیا کہ انہوں نے کاغذ اور قلم دیا اور انہوں نے تحریر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جس نبوت کا ابھی تک وزن نہیں ہو رہا تھا، ادھر قرآن کی آیت کو رکھا. اللہ اکبر بولیے بھائی میرے ساتھ. ادھر قرآن کی آیت کو رکھا، ادھر اس نبوت کا وزن ہو گیا. یہ ہے نبی یوسف. تو نبوت کا وزن کیا ہوا؟ ایک آیت سے. اب بتاؤ میرے نبی کی رسالت میں کتنی آیتیں شامل ہیں؟ آپ کہیں گے کہ پورا قرآن شامل ہے، تو نتیجہ یہ نکلا مقابلے میں اب کم سے کم وہ ہستیاں ہوں جنہیں فخر یوسف کہا جائے. فخر یوسف کہلائیں یا نہیں؟ جب تک بات روشن نہ ہو، بات واضح نہ ہو. آپ کہیں گے کیسے بھائی؟ مقابلے میں پورا قرآن ہے یا نہیں جو نبی نے پہنچایا؟ بتائیے. قرآن کس کے سینے پہ نازل ہوا؟ رسول خدا کے. پہنچایا کس نے؟ بولیے زور سے. رسول خدا نے. اسی کو کوئی شک ہے؟ توجہ، تو رسول نے پہنچایا. اللہ نے وہی نازل کی، لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پہ قرآن آیا، وہاں سے یہاں آیا، یہاں سے ادا ہوا. توجہ ہے. اور اب اگر معلوم، میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں چلیں اس جملے کی وضاحت کر دوں. اگر معلوم کرنا ہو کہ اس کا وزن کیا ہے تو دوسرے پلڑے کا وزن معلوم کر لیا جائے، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا وزن کیا ہے. تو اگر معلوم کر لیں کہ رسالت کا وزن کیا ہے، نہیں ابھی بات پہنچی نہیں. اگر معلوم کر لیا جائے رسالت کا وزن کیا ہے، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کی محبت کی قدر و قیمت کیا ہے. توجہ، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ہم مسلسل اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں یہ کس سبب سے کر رہے ہیں. توجہ فرمانی ہے. تو اب رسالت کا وزن کیسے معلوم کریں؟ پیمانہ کیا ہے؟ تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا پیمانہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ رسالت میں شامل کیا ہے؟ رسالت میں پورا قرآن شامل ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جب پورا قرآن شامل ہے تو جو نبی نے دین پہنچایا وہ سب قرآن میں موجود. آسان کریں نا جملوں کو. توجہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن میں موجود. اب قرآن کا وزن اگر معلوم ہو جائے تو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے. تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ. تو اب رسالت کا وزن کیسے معلوم ہو؟ چلیے قرآن کی جانب. سورہ حشر میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اللہ اکبر، توجہ، تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
اللہ اکبر. تو وزن قرآن کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ, وزن قرآن کیا ہے؟ وزن قرآن یہ ہے کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے. اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پر بھی قرآن شریف موجود ہے الماریوں میں, تو یہاں پر تو نہ لکڑی پر کوئی ضرب آئی, توجہ, نہ لکڑی میں کوئی دراڑ پیدا ہوئی. اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو یہ کیوں کہا؟ توجہ. تو آسان سا جواب, میں رکوں گا نہیں اس لیے کہ پھر رخ بدل جائے گا, موضوع گفتگو بدل جائے گا, مجھے رکنا نہیں ہے اس مقام پر. توجہ. تو میں بس آسان الفاظ میں جواب دوں. یہاں بات ہو رہی ہے الفاظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی, حقیقت قرآن کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پھر کبھی صحیح اس کی تشریح کروں. یہاں الفاظ قرآن کی بات نہیں ہو رہی. بولیے گا کس کی بات ہو رہی ہے؟ حقیقت قرآن کی. وہ قرآن جو لوح محفوظ سے قلب مصطفیٰ پہ آیا. توجہ. وہ قرآن اگر پہاڑ پہ, اچھا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے, چلیے اب بات آ گئی ہے تو یہ مکمل کیے دیتا ہوں. عربی زبان میں پہاڑ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہیں. ٹیلے کے لیے الگ ہے, پہاڑ کے لیے الگ ہے, چوٹی کے لیے الگ ہے. اور کسی کو دیکھنا ہو تو معلقات سبع امرؤ القیس, وہ جو زمانے جاہلیت میں جو اشعار خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائے گئے, ان میں سے آج بھی عربوں کو جس قصیدے پہ ناز ہے وہ امرؤ القیس کا, کیفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فہم علی. بہرحال تو اس کے ظاہر ہے یہ ابتدا ہے, اس کا مطلع یہ ہے. اور آگے مکمل قصیدہ ہے, میں قصیدہ نہیں پڑھ رہا, لیکن اس میں امرؤ القیس نے مختلف الفاظ استعمال کیے. توجہ ہے یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتا. توجہ. اب بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر موجود ہے, واقف ہے تشبیہ کسے کہتے ہیں, مشبہ کسے کہا جاتا ہے, مشبہ پہ کیا ہوتا ہے, ادات تشبیہ کیا ہے, ذات میں تشبیہ کیا ہے, فعل میں تشبیہ کیا ہے, اسباب تشبیہ کیا ہے, مبالغہ در تشبیہ کسے کہتے ہیں. توجہ. جب قرآن نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو لوح امتناعیہ ہے, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب مجھے یہ بتائیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ اب توجہ چاہوں گا اور بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا کہ کہہ دیتا کہ اگر ہم اس قرآن کو زمین پہ نازل کر دیتے تو زلزلہ آ جاتا. توجہ ہے یا نہیں؟ بھئی یہ تعبیر تو استعمال نہیں ہوئی. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں اگر وہ متوجہ ہوں تو میں کوئی جملہ عادیہ کروں. بھئی یہ کہہ دیتا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ کہہ دیتا کہ زمین پہ نازل کرتے تو زلزلہ آ جاتا, سمندر میں نازل کرتے تو طغیانی آ جاتی, سورج اور چاند پہ نازل کرتے تو گہن لگ جاتا. توجہ. نظام شمسی تباہ ہو جاتا. اگر ہم اس قرآن کو کائنات پر نازل کر دیتے تو کائنات فنا ہو جاتی. اللہ اکبر. بھائی کتنی تعبیرات تھی, کوئی تعبیر استعمال نہیں کی بلکہ ایک جملہ کا, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ کوئی سی بھی زبان ہو, پہاڑ طاقت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. توجہ. میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. پہاڑ طاقت کا استعارہ سمجھا جاتا ہے. آپ کے محاورے کیا ہیں؟ فلاں پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میدان میں پہاڑ کی طرح ڈٹ گیا. اور مثال دوں, اس کا ارادہ پہاڑ کی طرح اٹل ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں آپ کو طاقت کی مثال دینی ہو, بولیے گا میرے ساتھ, تو وہاں پر پہاڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ نے تمام مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نزدیک جو تمہاری طاقت ہے, اگر ہم اس قرآن کو اس پہ بھی نازل کر دیتے تو وہ وزن قرآن برداشت نہ کر پاتا. اب بتاؤ قرآن نازل کہاں ہوا؟ کہ صاحب قرآن آیا میرے نبی کے سینے پر, تو پھر مانو کہ میرے نبی کا سینہ قرآن سے زیادہ وزنی ہے. اللہ اکبر. ارے بولیے نا میرے ساتھ, میں نے جملہ کہا, ماننا پڑے گا نا, میرے نبی کا سینہ قرآن سے زیادہ وزنی ہے. جملہ کہوں, جس نبی کا سینہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو اس کا دماغ کمزور نہیں ہوگا کہ معمولی سے بخار میں اسے ہذیان ہو جائے. اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں بات بتاؤں, اگر عقیدہ رسالت درست ہو جائے, توجہ, میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں کہ نبی کو ویسا مانا جائے جیسا ماننے کا حق ہے. اللہ اکبر. توجہ.
نبی کو ویسا مان لو جیسا ماننے کا حق ہے. توجہ. تو اب پہاڑ ہے طاقت کا استعارہ. اب میں بیدار ہوں تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چلیے بیدار رہیے تاکہ میں نے کہا تھا رسالت کسی معمولی میزان میں تل نہیں سکتی. جب آپ ایک پلڑے کا وزن معلوم کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی خود بخود دوسرے کا وزن معلوم ہو جائے گا. تو اب رسالت کا وزن معلوم کیسے ہوا؟ رسالت میں شامل ہے پورا قرآن. توجہ. رسالت کو اگر سمیٹ دیا جائے تو تبلیغ قرآن کہلائے گا. توجہ. اور قرآن کا وزن اللہ نے کیا بتایا؟ بولیے گا میرے ساتھ. قرآن کا وزن اللہ نے یہ بتایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیں تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ہو جائے. یہی میں کہتا ہوں، نہ قرآن کا کوئی جواب نہ اہل بیت کا کوئی جواب. قرآن اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ریزہ ہو جائے. علی اگر کعبے میں آ جائے دیوار کعبہ شق ہو جائے. اگر بات ابھی تک نہ پہنچی ہو، اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. توجہ. اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو نصارہ نجران کی زبان پہ تو یقین آئے گا کہ جب مباہلے کے میدان میں آئے. توجہ. قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کر دے تو پہاڑ ریزہ ہو جائے. ایک مرتبہ جب سارے پادری جمع ہوئے اور نصارہ نجران میں اسقف اعظم کے پاس آئے، کیا تم واقعاً مباہلہ کرو گے؟ اللہ اکبر. جب پنجتن کو آتے ہوئے دیکھا، معصوم قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، کہا کیا واقعاً مباہلہ کرو گے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں، مباہلہ نہیں کرنا، اس لیے کہ میں ان میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. کس کا جملہ ہے یہ؟ صلوات ہدیہ کریں ذرا محمد والے محمد. توجہ. اگر اشارہ کر دیں بولیے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اچھا، تو اب وزن قرآن معلوم ہوا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت کی قدر و قیمت کیا ہے. لیکن میں یہاں پر رکوں گا نہیں. تھوڑی سی دیر اگر آپ نے توجہ فرما لی تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے آج کے لیے کم سے کم. اور اس میں کوئی، میں تو ویسے بھی کسی اختلافی بات کا قائل نہیں. توجہ. آپ کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مسلک کے بڑے مفتی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں. توجہ. ظاہر سی بات ہے جب لفظ آیا ہے تو لفظ کی وضاحت بھی ہوگی. توجہ. قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کرنا ہے. جب ایک ایک لفظ واضح ہو جائے گا تو انشاءاللہ مراد الہی واضح ہو جائے گی. نتیجہ تو یہی نکلنا چاہیے نا کہ پروردگار عالم کی مراد واضح ہو جائے. توجہ. تو آپ جائیے کسی سے بھی سوال کریے، بڑا آسان سا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب مل جائے تو نتیجے میں ہمارے کتنے ہی مسائل حل ہو جائیں گے. توجہ. اور وہ بڑا آسان سا سوال ہے فقہی. اور جا کر کسی بھی عالم کے پاس، اپنی مرضی کے پسند کے عالم کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں حضور ہم نے لباس خریدا، درزی سے سلوایا، لباس پہنا، خوشبو لگا کر، ٹوپی جما کر مسجد کی جانب بھی آئے، نماز بھی ادا کی، مگر ہم نے مزدور کو اس کی اجرت نہیں دی. نہ جانے کہاں ہے. توجہ. ارے بھائی ہم نے جو درزی سے کپڑے کو سلوایا ہم نے اسے اجرت نہیں دی، یہ بتائیے کیا اس لباس میں نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. ارے بتائیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ تمام مجمع گواہی دے. بولیے. ایک مثال توڑی ہے، میں آپ کو اور سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں. توجہ. جس چیز پر کسی کا اور کا حق ہو اللہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر. توجہ. میں اس سے بہتر اور کیا پیغام ہوگا کہ کسی بھی دوسرے انسان کا اگر حق رہ جائے تو اللہ وہ چیز قبول نہیں کرے گا. کیا کہا کہ جب تک مزدور کو اس کی اجرت نہیں دو گے. نماز کا تعلق ہے اللہ سے، اجرت کا تعلق ہے بندے سے. اللہ اکبر. اب بھائی اس سے زیادہ میں اور کیا واضح کروں. بھائی بولتے آئیے تھوڑا سا یہ جوان مدد کرے. توجہ. بھائی نماز کا تعلق کس سے ہے؟ بھائی نماز ایک الگ عبادت ہے، مزدور کو اجرت دینا ایک الگ مسئلہ ہے. ایک کا تعلق عبادات سے، ایک کا تعلق معاملات سے.
اللہ اکبر. بھائی فقہ میں 2 ہی باب ہے نا, توجہ, یا عبادات کا معاملہ ہے باب ہے یا معاملات کا باب ہے. تو ایک عبادت سے تعلق رکھتا ہے مسئلہ, ایک معاملے سے تعلق رکھتا ہے. کہا نہیں, جب تک مزدور کو اس کی اجرت نہیں دو گے, اللہ اکبر, تمہاری پڑھی ہوئی نماز باطل ہے. ارے بولیے بھائی میرے ساتھ, میں جملہ کہا ہے. اچھا چلیے میں اور مثال دے دیتا ہوں, ایک مثال تھوڑی, سینکڑوں مثال ہے, آپ سنتے چلے جائیں میں دیتا چلا جاؤں. کسی صاحب نے کسی جگہ پر قبضہ کیا, توجہ, بچنے کے لیے وہاں پر مسجد بنا لی. بڑے آسان سی مثال ہے, فرض کرتے ہیں وہاں مسجد قائم ہو گئی. اب یہ بتائیں کہ اس میں لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی نماز پڑھتے رہیں, توجہ, کیا نماز ہو جائے گی؟ بولیے, پوچھیے علماء سے, کوئی کسی مسلک کی قید نہیں ہے, بڑے بڑے علماء سے پوچھیے اور سوال کریے کہ کیا وہاں نماز ہو جائے گی, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ صاحب اربوں مسلمان بھی یہاں پر نماز پڑھے, تو جب تک جگہ کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی, توجہ, تو یہ اس مقام پہ نماز نہیں ہوگی. ایک ہی چیز ہے, یا جگہ اپنی ہو یا جگہ والا اپنا ہو. اللہ اکبر. ارے میں نے جملہ کہا ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی, یا تو جگہ اپنی ہو یا جگہ والا اپنا ہو. نہیں, میں نے یہاں پر ایک جملہ لینا ہے اور اس سے میں نے کام لینا ہے اس جملے سے, توجہ فرمائیے گا. تو یا جگہ اپنی ہو یا جگہ والا اپنا ہو. تو آپ کی پڑھی ہوئی, آپ سالہ سال نماز پڑھتے رہیں تو پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جائے گی. کہیں گے صاحب کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کی اجرت نہیں دی گئی. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جب تک لباس کی اجرت نہ دو نماز باطل ہو جاتی ہے, جگہ کی اجرت نہ دو پڑھی ہوئی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں, جب مزدور کو اس کی اجرت نہ دے آپ کی پڑھی ہوئی نماز باطل ہے. تو یہ بتاؤ, جب تک رسالت کی اجرت نہیں دو گے تو آپ کی نمازوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ سادی سی بات ہے, بڑی واضح سی بات ہے. دیکھیں 2 اور 2 4 کا نتیجہ ہے. تھوڑا سا ساتھ چلیے گا, تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا جگائیے تاکہ میں کوئی بات ایسی آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جو آپ محفوظ کریں. توجہ, کوئی ایک مثال نہیں ہے. اور یہ جملہ یاد رکھیے گا, میں آج جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, اور یہ جملہ یقین جانیے کسی خطیب کی خطابت نہیں, کسی شاعر کا تخیل نہیں, روایات کا میں ضامن ہوں. اور روایات 1 2 نہیں, تواتر کم سے کم, اگر تواتر لفظی کے قائل نہ ہو تو تواتر معنوی موجود ہے. توجہ, میں نے جملہ کہا ہے, پڑھے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرمائے, صاحبان فہم و فراست ہیں, وہ اصطلاحات کو محفوظ رکھیں گے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, اگر تواتر لفظی نہیں ہے تو کم سے کم تواتر معنوی ضرور موجود ہے. اب جا کر تواتر کی تعریف دیکھیے گا کہ تواتر کسے کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بات نہیں, یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. اللہ اکبر, جو میں کہنے جا رہا ہوں, توجہ ذرا سا جاگیے گا. اچھا آپ کہیں گے کیسے؟ یاد رکھیے گا کہ جو جملہ کہا گیا یہ نہ کسی خطیب کی خطابت ہے, نہ کسی شاعر کا تخیل ہے کہ بے حب اہل بیت, بولیے بھائی, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. بہت سے لوگوں کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا, ابھی میں نے وضاحت کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں, شاید بات پہنچی نہیں. جب تک بات واضح نہیں ہوگی میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. دیکھیں سروں پر سے گزرنے کا ہنر نہیں آیا, دلوں کے راستے سے سفر کرنے کا آتی ہے, تو بات کو پہنچانا پڑے. دیکھیے پریشان تو نہیں ہے میں اگر 2 اصطلاحوں کو واضح کروں, اگر فقہ کی میں 2 اصطلاحات واضح کر دوں تو پریشان تو نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ نہیں سنیں گے تو کن میں جا کے بیان کروں گا. فقہ جعفری آپ کی ہے تو فقہ کی اصطلاحات بھی آپ کو ہدیہ کرنی ہوں گی. میں دیکھیے فقہ میں سے فضیلت کا نقطہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. جائیے علماء سے سوال کریے, احکامات الہی کتنی قسم کے ہیں؟ توجہ بولیے میرے ساتھ, صلوات ہدیہ کریں محمد. ایسے نہیں, ذرا بلند آواز میں صلوات ہدیہ کریں محمد. توجہ, میں کوئی بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی پیغام پہنچ جائے. توجہ, احکامات الہی کتنی قسم کے ہیں؟ 2 اقسام کے. توجہ ہے, یا تو حکم تکلیفی ہوتا ہے یا حکم وضعی ہوتا ہے. میں بہت آسان مثالوں کے ساتھ یہ واضح کر دیتا ہوں. حکم تکلیفی کیا ہے؟ میری جانب متوجہ رہیے گا. یا حکم پروردگار عالم کی جانب سے جو احکامات آئے, کتنی قسم کے بولے؟ 2 قسموں کے. یا حکم تکلیفی ہے
یا حکم وضعی ہے؟ حکم تکلیفی کسے کہتے ہیں؟ واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ سب کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ بولیے توجہ، یہ آتا ہے حکم تکلیفی میں. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے. تو یہ وجوب کا جو حکم آئے گا وہ کون بیان کرے گا؟ حکم تکلیفی. توجہ بھائی، جھوٹ بولنا حرام ہے، فلاں برائی حرام ہے، تو یہ سب کس میں آئے گا؟ حکم تکلیفی میں. اب میری جانب متوجہ رہیے گا. لیکن حکم وضعی کسے بتاتا ہے؟ نماز واجب ہے یہ بتائے گا حکم تکلیفی، لیکن نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. نماز صحیح ہے یا باطل ہے یہ کون بتائے گا؟ کون سا حکم بتائے گا؟ بولیے. یہ بتائے گا حکم وضعی. تو حکم وضعی کیسے کہتے ہیں؟ جس کا دائرہ صحت اور بطلان کے درمیان ہو اسے کہتے ہیں حکم وضعی. اور واضح کروں، یہ لباس طاہر ہے یا نجس یہ بتائے گا حکم وضعی. اللہ اکبر. واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح یہ بتائے گا حکم تکلیفی. تو حکم تکلیفی الگ ہے، حکم وضعی الگ ہے. حکم وضعی یہ ہے کہ صاحب یہ نماز درست ہے یا باطل ہے. توجہ، ضروری نہیں کہ جو چیز باطل ہو وہ حرام بھی ہو. اللہ اکبر، نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، توجہ فرمائیے گا. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز باطل ہو وہ چیز حرام بھی ہو. حرام ہونا الگ بات ہے، حرام ہونے کا تعلق حکم تکلیفی سے ہے، باطل ہونے کا تعلق حکم وضعی سے ہے. حکم تکلیفی اور ہے، حکم وضعی اور ہے. لیکن کسی کسی جگہ دونوں احکام اکٹھے ہو جاتے ہیں. حکم تکلیفی بھی آتا ہے، حکم وضعی بھی آتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا صاحب جب غصبی جگہ پہ جائیں گے تو غصبی جگہ میں نماز پڑھنا صرف باطل نہیں، رکنا بھی حرام ہے. اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا ہے. ارے غصبی جگہ پر مالک کی اجازت کے بغیر اس مکان میں نماز پڑھنا فقط نماز باطل نہیں ہے، بلکہ جتنی دیر آپ اس مکان میں رکے رہیں گے تو آپ پروردگار عالم کے حکم کی مخالفت کریں گے. تو ہمیں پتہ چل گیا دو حکم کبھی کبھی ساتھ آتے ہیں. یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت کے بغیر نماز پڑھو گے، نماز باطل ہونا الگ ہے اور اللہ کا حرام کرنا الگ ہے. اللہ اور یہ میں نے ایسے نہیں کہا، ابھی تو میں نے روایت سے استدلال نہیں کیا، ابھی میں نے حدیث سے استدلال نہیں کیا. تو کبھی کبھی ایک ہی مقام پہ دونوں احکامات آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آسان مثال دی. بھائی ذرا جاگیے تو میں ایک اور جملہ کہوں گا اور بڑا بھرپور جملہ ہے. توجہ. تو حکم تکلیفی اور ہے، حکم وضعی بولیے گا، حکم وضعی اور ہے. تو کبھی کبھی ایک مقام پہ دونوں احکام جمع ہو جائیں گے صرف مالک کی اجازت کے بغیر. یہ نہیں ہے کہ آپ اس مقام میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں باطل ہے، نہیں. جتنی دیر آپ رکے رہیں گے، توجہ ہے یا نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ رکے رہیں گے آپ حکم الہی کی خلاف ورزی کریں گے. کیا اللہ نے کہا کہ بھائی دوسرے کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں جانا؟ توجہ. ارے جو پہنچے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھے. دوسرے کی ملکیت میں بغیر اجازت نہیں جانا. تو جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے اس نے دراصل حکم الہی کی خلاف ورزی کی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اللہ نے انسانیت کا حق بچایا کیسے. توجہ. اور یہ دیکھیے کہ بندوں کے حق کو مقدم کیسے کیا کہ اگر تم اس کا حق کھاؤ گے، اللہ اکبر، اگر تم کسی مومن کا حق کھاؤ گے، کسی انسان کا حق کھاؤ گے، تو اللہ نے کہا نہیں صاحب اس کا حق کھایا ہے تو ہم اپنی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے. توجہ ہے، میں نے جملہ کہا ہے اپنی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے گا یہ صرف نماز تو ایک میں نے من باب المثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. یاد رکھیے گا کہ کوئی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اہل بیت سے مودت نہ ہو. اللہ اکبر. ابھی میں نے استدلال قائم کیا ہے، نہیں تھوڑا متوجہ ہوں. آپ کہیں گے صاحب یہ آپ نے کون سی مثال دی ہے؟ صرف نماز کی مثال دی ہے. آپ اسی مسجد کی مثال لیں جس پہ قبضہ کر کے بنایا گیا ہے. توجہ. جو ہی رمضان آتا ہے، جو سارا سال سوتے رہتے ہیں، کم سے کم رمضان میں تو جاگتے ہیں نا. توجہ. بھائی شیطان سو جاتا ہے، سلامت رہے. تو رمضان میں تو ایک جوش ایمانی ہوتا ہے، ایک حرارت ایمانی موجود ہوتی ہے. ماہ رمضان میں فوراً سب کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عبادت الہی کی جائے. تو جو سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے، توجہ، جو سال بھر مسجد میں نہیں آتے،
وہ بھی ماہ رمضان میں آنے لگتے ہیں، صرف مسجدوں میں نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں صاحب کبھی کبھی جب زیادہ جوش آتا ہے، خدا اسے پورے سال دوام دے، تو جب زیادہ جوش آتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہم اعتکاف بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، توجہ، اعتکاف بھی کریں گے۔ اچھا آپ بتائیے اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ کہا صاحب 3 دن تک مسجد میں قیام ہوتا ہے، مسجد کے باہر نہیں جانا ہوتا، انسان روزے سے بھی ہوتا ہے، توجہ، بے مصرف کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا ہوتا، لاو و لعب سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، عبادت الہی میں مصروف رہنا ہوتا ہے، کوئی نماز میں مصروف رہتا ہے، کوئی رکوع میں رہتا ہے، کوئی سجدے میں ہوتا ہے، کوئی ذکر پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی فکر کرتا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں اگر یہ ساری عبادتیں کسی ایسے مقام پہ ہوں جہاں پر عبادت سے خدا راضی نہ ہو، اللہ اکبر، اب بولیے گا بھائی میرے ساتھ، تو آپ بتائیں تو فوراً حکم آ جائے گا کہ صاحب آپ کی پڑھی ہوئی نماز بھی باطل ہے، آپ کا ذکر بھی باطل ہے، آپ کا اعتکاف بھی باطل ہے، آپ کا سجدہ بھی باطل ہے، آپ کی دعائیں بھی باطل ہے، آپ کی تلاوت بھی باطل ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو گھر اپنا ہو یا گھر والا اپنا ہو۔ اب جا کر پوچھنا علی کی ماں سے کعبہ اپنا تھا یا کعبے والا اپنا تھا؟ کعبہ اپنا تھا، خدا ایسی جگہ پر عبادت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، توجہ۔ تو آپ بتائیے فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کعبے میں اعتکاف کس نے کیا؟ بھائی میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی بات نہیں کر رہا، حکم نہیں دیا اللہ نے وَطَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ؟ بھائی آیت آئی یا نہیں آئی؟ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو پاکیزہ رکھو۔ کسی میں ہمت ہے تو یہاں پر طاہرہ کا ترجمہ کرے کہ طاہر کرو۔ اللہ اکبر، کہاں ہے؟ میں نے تو جملہ کہا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی کسی میں دم ہو تو یہاں پر ترجمہ کر کے دکھائے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو پاک کرو۔ پاک کرو کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے نجس ہے، نعوذ باللہ، اب پاک کرو۔ وہاں سب نے کہا نہیں صاحب پاک رکھو۔ تو بھائی یہ آیت ہے بیت کے لیے، اللہ اکبر۔ میں جملہ بدلتا ہوں، یہ آیت ہے بیت کی تطہیر کی۔ تو جب بیت کی تطہیر میں پاک رکھنے کا تذکرہ ہے تو جو آیت اہل بیت کی تطہیر کے لیے آئے، جو اہل بیت کی تطہیر کو واضح کرے، طہارت کو واضح کرے، اس میں یہ کیوں نہیں صاحب جو لفظ یہاں آیا، جون سباب یہاں پہ آیا، یہاں پہ وَطَاهِرَا، کون سا صیغہ ہے طاہرہ؟ جائیں باب تفعیل کا، توجہ، امر کا صیغہ ہے یا نہیں ہے؟ اے ابراہیم، اے اسماعیل، پاک کرو، پاک رکھو۔ یہی لفظ اسی باب سے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، بتائیں جو لفظ جو باب وہاں پر ہے وہی باب یہاں پر ہے، لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بس بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، وَطَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو پاک و پاکیزہ کرو۔ اچھا بھائی کس لیے رکھو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، عاکفین کے ترجمے کو روک رہا ہوں، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ بھائی جب اعتکاف کرنے والوں کے لیے گھر کو پاکیزہ رکھو تو یہ بھی تو دکھائے عالم اسلام کہ اس جگہ پر اعتکاف کیا کس نے ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی جس کے لیے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھا جا رہا ہے، جس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے، کون سی ہستی ہے جس نے اعتکاف کیا؟ اللہ اکبر۔ بھائی میں مسجد الحرام میں اعتکاف کی بات نہیں کر رہا، توجہ، مسجد الحرام میں اعتکاف اور ہے۔ مجھے یہ بتائیں خانہ کعبہ کے اندر اعتکاف کس نے کیا؟ اگر کوئی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا، ضرورت انسانی کے لیے باہر تو آنا پڑے گا نا۔ اللہ اکبر۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ فرمائیے، مجھے بتائیے تو یہ بتائیں کہ کون ہے تاریخ میں ایسی ہستی کہ جس نے 3 دن تک خانہ کعبہ میں قیام کیا؟ اللہ اکبر۔ جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے اے ابراہیم، اے اسماعیل، گھر کو پاک رکھو۔ یہ عقدہ کھلا 13ویں رجب کو،
جب بنت اسد خرامہ خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک آئیں اور ایک مرتبہ بنت اسد کے قدموں کی دھمک سے دیوار کعبہ میں شگاف ہوا، اللہ اکبر، توجہ، تو اب عقدہ کھلا کہ اللہ ابراہیم اور اسماعیل سے کیوں کہہ رہا تھا کہ گھر کو پاک رکھو، ایک خلیل سے کہہ رہا تھا میرا ولی یہاں آئے گا، اس کے لیے گھر کو پاک رکھو۔ اس کے لیے اس کے لیے کہا، توجہ، اس کے لیے کہا گھر کو پاک رکھو، فاطمہ بنت اسد کے لیے نا، سلام اللہ علیہا، فضیلت ہے میری بیوی کی، شہزادی کی۔ اور شیخ صدوق نے علیہ رحمہ معنی الاخبار میں روایت نقل کی، میں اس وقت وہ روایت نہیں نقل کر رہا، لیکن جملے عجیب ہیں، توجہ، یہ اہتمام ہی تو تھا جو اللہ کہہ رہا ہے پاک و پاکیزہ رکھو۔ اور اہتمام کیسے ظاہر ہو؟ بھائی دروازے سے بلاتا اگر اہتمام نہ ہوتا، دیوار میں شگاف ہوا، اچھا جب دیوار میں شگاف ہوا تو اگر دیوار میں یہاں کسی دیوار میں شگاف ہو جائے تو جس مقام سے بہادر مرد جانے سے ڈریں، اللہ اکبر، بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہاں سے مادر علی ابن ابی طالب گئیں، اچھا میں ظاہر ہے کہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ کبھی موقع کی مناسبت ہوئی تو اس مکمل روایت کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن جملہ سنیے گا اہتمام کے حوالے سے۔ روایت کس سے؟ یزید ابن قانب سے اور رسول کے چچا عباس سے۔ خانہ کعبہ کے سائے میں اس وقت جس طریقے سے یہاں پر پہلے ہمارے یہاں بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں، باہر بزرگ بیٹھا کرتے تھے، تو اس طریقے سے خانہ کعبہ میں کے گرد اطراف میں بیٹھک لگی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ مادر امیر المومنین خانہ کعبہ میں گئیں، اچھا دیوار واپس جڑ گئی، اب سب پریشان ہیں، توجہ، سب پریشان ہیں، پورا مکہ پریشان ہے کہ بھائی خانہ کعبہ کے اندر گئی ہیں، بنے گا کیا؟ سب پریشان تھے، مگر علی کی ماں بے فکری سے کعبے میں گئی، اللہ اکبر، اس لیے کہ جو بلانے والا ہے وہی انتظام کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی یہ عقیدہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو کس طریقے سے اندر جائیں؟ جملہ بس آخری ہے، توجہ، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ کسی طریقے سے تالا کھولا جائے، تو جتنے تالا کھولنے والے تھے سب کو بلایا گیا، اللہ اکبر، مگر تالا نہیں کھلا۔ کیوں نہیں کھلا؟ تو وہاں پر یہ جملہ لکھا، اور ان لوگوں نے لکھا کہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، وجہ ابھی تک اعلان اسلام ہوا ہی نہیں تھا، رسول نے اعلان رسالت کیا ہی نہیں تھا، تو ان لوگوں نے لکھا کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ خدا کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، اللہ اکبر، توجہ، یہ مادر امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خدا کے رازوں میں سے کوئی راز ہے، اس لیے کہ اب تالا نہیں کھل رہا تو جو اندر بلانے والا ہے، توجہ۔ اب مجھے بتائیں کہ 3 دن تک ضروریات انسانی کیا ہے؟ کھانا بھی آیا ہوگا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کون کھانے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ کون پینے کے بغیر رہ سکتا ہے؟ اور کسی نے جھوٹی سے جھوٹی حدیث میں دکھائے کہ مادر امیر المومنین کوئی سامان لے کر اندر گئی ہوں، کوئی غذائی سامان لے کر اندر گئی ہوں، توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب کھانا بھی وہاں سے آتا رہا، غذا بھی وہاں سے آتی رہی، توجہ، پینے کے لیے پانی بھی وہاں سے آتا رہا، اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ آئے؟ جس کی زوجہ کے حق مہر میں اللہ دریاؤں کو بھی لکھ دے، توجہ، اللہ زمین کو بھی لکھ دے، یہ کرم ہے محمد و آل محمد کا۔ اب انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس بات کو واضح کروں گا کہ اہل بیت کی محبت اور مودت کی قیمت کیا ہے۔ جس دن انسان اس قیمت کو پہچان لے گا، توجہ فرمائیے گا، دیکھیں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، کیوں بدل نہیں رہے لوگ؟ سالہ سال سے وہی گفتگو ہو رہی، بدل اس لیے نہیں رہے کہ قدر و قیمت نہیں معلوم اس محبت کی کیا ہے۔ یقین جانیے خدا کی قسم، جس دن اس محبت کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے گی اس دن انسان کو پتہ چل جائے گا کہ میری کیا قیمت ہے، اللہ اکبر، توجہ۔ جب اپنی قیمت معلوم ہو جائے گی سفر کا آغاز وہیں سے ہوگا، توجہ، سفر کا آغاز
وہیں سے ہوگا۔ پروردگار عالم کا کوئی کام بے مصرف نہیں ہے، وہ حکیم مطلق ہے، وہ کوئی کام لہو و لعب کے لیے نہیں کرتا۔ توجہ، اس کے ہر کام میں پنہا حکمت پنہا ہے، چاہے آپ کو معلوم ہو چاہے نہ ہو، چاہے آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر آپ نے یہ ذرا سا بھی لمحے کے لیے تصور کیا کہ اس کے کسی کام میں حکمت نہیں ہے تو وہیں عقیدہ توحید پہ ضرب پڑے گی۔ وہ حکیم مطلق ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ جب ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے تو اس نے جو اجر رسالت قرار دیا اہل بیت کی مودت کو، اللہ اکبر، تو اسے معلوم تھا نا کہ اگر رسالت پہنچ گئی مگر محافظ رسالت نہ پہنچے تو یہ دین، اس دین کو آگے کون بڑھائے گا؟ اس دین کو استقامت کون دے گا؟ اس دین کو استحکام کون دے گا؟ اس دین کی خاطر قربانیاں کون دے گا؟ اور جب کوئی موقع آیا تو کون آگے بڑھا؟ وہی حسین آگے بڑھے نا۔ کیا کہتے ہوئے آگے بڑھے؟ ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہی حق ہے ان ایام کا۔ ہم شہادت سید الساجدین سے متصل ہوتے جا رہے ہیں، یہ دن ہی رونے رلانے کے ہیں، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکتیں نازل کرے۔ یقین جانیے اگر کسی کو معصوم کی رضا چاہیے نا تو وہ گریے میں کوئی تکلف نہ کرے، اس لیے کہ کوئی فضائل سنے یا نہ سنے، وہ بی بی جنت سے ضرور آتی ہے جس کا ایک ہاتھ اس کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہوتا ہے۔ وہ جنت سے ایک رومال لے کر آتی ہے، کون ہے جو میرے حسین کے غم میں آنسو بہا رہا؟ دیکھیے مصائب، اگر دو جملے بھی پہنچ گئے نا تو انشاءاللہ بڑا گریہ کریں گے، لیکن جملے کہوں اگر رونے کے لیے آمادہ ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں دین محمدی میں ذبیحے کے 3 طریقے ہیں، ذبیحے کی 3 قسمیں ہیں۔ جانتے ہیں کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم یہ ہے کہ گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، اگر دوسرا سن سکے تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، دوسری قسم یہ ہے اونٹ کے گلے پہ چھری نہیں پھیری جاتی، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ تیسری قسم سنیں گے، مچھلی کو نہ گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے نہ مچھلی کو نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کو بس پانی سے نکال لیا جاتا ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہے۔ جانتے کربلا میں 3 قسمیں موجود ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے، شمر کا ہاتھ میں خنجر ہے، زہرا کے لال کی طرف پڑ رہا ہے، بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے، پکار پکار کے کہتی ہے او ظالم اسے نہ مار، اسے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ رونے میں تکلف نہ کریے گا، اپنی سواداؤں کو آزاد کریے۔ میرا چھٹا امام کہتا ہے اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، پروردگار ان چیخوں پہ رحم نازل فرما جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پہلی ذبیحے کی قسم یہ ہے کہ گلے پہ چھری پھیری جاتی ہے۔ اب میں ان والدین سے کہہ رہا ہوں اپنی اپنی نظروں میں اپنی اولاد کو رکھیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اونٹ کے گلے پہ چھری نہیں پھیری جاتی، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ جملہ کہوں، مسلمانوں حسین کے ششماہے کو کربلا میں ذبح نہیں کیا گیا، تیر سے شعبہ سے نہر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا جملہ سنا آپ نے؟ نہیں یہ میرا جملہ نہیں ہے، یقین جانیے میرا جملہ نہیں ہے، جو رونے کے لیے آیا کہوں جملہ۔ تیر سے شعبہ تھا، وزنی تیر تھا، اگر روئے تو جملہ کہوں، تیر بڑا تھا کلا چھوٹا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین جیسے صابر کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہوا۔ جانتے ہیں
جانتے ہیں یہ 7 قدم آگے کیوں بڑھا ہے، 7 قدم پیچھے کیوں ہٹا ہے؟ اور یہ کہتے ہوئے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جب خیمے سے نکل رہے تھے نا تو کہا تھا ام رباب ذرا بچے کو لاؤ، شاید میں اسے پانی پلا لاؤں۔ ماں انتظار میں ہے، ماں انتظار میں ہے، میرے بچے کو پانی ملے گا۔ حسین 7 قدم آگے بڑھاتے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں، ماں در خیمہ پر انتظار میں ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں ام رباب میں تمہارا کون ہوں؟ ام رباب میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے امام ہیں۔ ایک مرتبہ آبا کے دامن کو ہٹایا، ام رباب نے چیخ ماری، بس ایک جملہ کہا اب مثلوں کا تنہر، اے علی اصغر کیا تیرے جتنے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اے علی اصغر کیا تیرے جتنے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ سن لیا آپ نے تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم سنیے گا، ماتم کریے گا، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل کرے، مگر مجھے 2 جملے تو پڑھنے ہیں نا، اس لیے کہ محل مجلس ہے۔ سنیں گے مچھلی کے گلے پہ نہ چھری پھیری جاتی ہے، مچھلی کو نہ نہر کیا جاتا ہے، مچھلی کو بس پانی سے نکال لیا جاتا ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہے۔ سنیں گے جس طریقے سے مچھلی کا پانی سے باہر آنا اس کا ذبیحہ ہے، سیدانیوں کا بغیر مقلا و چادر خیموں سے باہر آنا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا سنا آپ نے جملہ؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، لیکن 2 جملے سنیے گا۔ جانتے ہیں 11ویں محرم کو، 11ویں محرم نمودار ہوئی اور 11ویں محرم کو یزیدی سپاہیوں نے اپنے اپنے سپاہیوں کو دفنایا، مگر کوئی زینب سے پوچھنے والا نہ تھا زینب تمہارا کوئی باقی نہ بچا؟ زینب بس ایک بھتیجا ہے جو بیمار ہے، زینب یہ رسول کا نواسا ہے، علی و زہرا کا بیٹا ہے، زینب لاؤ ہم حسین کے لاشے کو دفنا دیتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ کسی نے زینب سے سوال نہ کیا۔ سنیں گے آپ زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا، ایک ایک بی بی جب سوار ہو گئی، جانتے ہیں نا 28ویں رجب کو کیا شان تھی زینب کبریٰ کی؟ جانتے ہیں نا کیا شان تھی زینب کبریٰ کی؟ کون سوار کرا رہا تھا؟ حسین سوار کرا رہے تھے، عباس سوار کرا رہے تھے، علی اکبر تھے، سید سجاد تھے، مگر جب 11ویں محرم کو زینب سوار ہو رہی تھی، فرات کا رک کر کے کہا بھیا عباس، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، بھیا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ سنیے گا جملے، ایک مرتبہ سوار ہوئی، جانتے ہیں قافلے کو گنج شہیدہ سے گزارا گیا، خدا کی قسم مکمل مرثیہ ہے یہ مقتل کا جملہ، مکمل مرثیہ ہے۔ وہ زینب جو روزانہ بھائی کے چہرے کو دیکھتی تھی، وہ زینب جو بھائی کی زیارت کیے بغیر سوتی نہیں تھی، جانتے ہیں جب بھائی کے سر بریدہ لاشے کے پاس پہنچی، جب نظر پڑی تو ایک جملہ کہا انت اخی انت ابن امی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو میرا ماجایا ہے؟ یہ کہہ کے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے گرایا۔ آپ نے بڑی آسانی سے سنا جملہ، زینب کبریٰ اونٹ کی بلندی سے زمین پہ آئیں، آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ فقرہ سنا۔ مجھے یہ بتائیں جس زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے بتائیں زمین کربلا پر کیسے آئیں؟ سنبھلا نہ گیا، ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، ویسے ہی گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہو گئی تقریر، لیکن جملہ سنیں گے آپ،
کوئی دفنانے والا نہیں تھا. نہیں پڑھ رہا میں جملے مقتل کے، لیکن جملہ سنیے گا. کوئی دفنانے والا نہیں تھا. بیٹے کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی. یہ کہتے ہوئے گزرا، بابا مجھے معاف کریے گا، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی سید سجاد آپ کو دفنائے بغیر نہ جاتا. سن لیا آپ نے جملہ؟ بس آخری جملہ سنیے. 13ویں محرم کو بنی اسد، اللہ اکبر، حسین کے شکستہ لاشے کے پاس موجود ہیں. لاشیں کربلا کی زمین پہ بکھرے ہوئے ہیں. دفنائے تو کیسے دفنائے؟ مشکل میں ہے. کون سا لاشا کس کا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے. میرے مولا آئے. سنیں گے جملہ؟ بس آخری جملہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے، جیسے چاہے گریا کریے گا. ایک مرتبہ حکم دیا کہ ایک قبر کو کھودا جائے، بنی ہاشم کے شہداء کو دفنایا جائے. بنی ہاشم کے شہداء کو دفنایا گیا. ایک قبر کھودی گئی طویل، اس میں انصار کے شہداء کو دفنایا گیا. جملہ سنیں گے آپ؟ عجیب جملہ کہنے لگا ہوں. عباس کی قبر کو علیحدہ بنایا، حبیب ابن مظاہر کی قبر کو علیحدہ بنایا. سنیں گے آپ جملہ؟ فرات کے کنارے گئے، چچا عباس کی قبر میں گئے. اللہ جانے سجاد نے چچا سے کیا باتیں کی. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. نہ جانے اپنے چچا کی قبر میں چچا سے کیا باتیں کی. میرا دل کہتا ہے کہا ہوگا چچا آپ کے بعد سکینہ نے تماچے کھائے، چچا آپ کے بعد پھوپھی کے سر سے چادر چھین لی گئی، چچا آپ کے بعد ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے کبھی کوفے کے بازار، اللہ اکبر، اجرکم اللہ، کبھی کوفے کے دربار میں لایا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جملہ سنیے گا، بس میں نے ختم کیے جملہ، میں نے مصائب ختم کیے. لیکن جانتے کبھی غور کریے گا، وہ عباس جو اتنا طویل القامت تھا کہ جس کے پیر زمین پر خط کھینچتے تھے، اللہ جانے اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی. اجرکم اللہ. سن لیا آپ نے؟ محسوس کر لیا جملہ؟ اب سنیں جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. آئے سید الشہداء کے پاس، اب سب بنی اسد والوں کو ہٹا دیا کہ ہٹ جاؤ، میرے بابا کا لاشا ہے، میں خود دفناؤں گا. لیکن جانتے ہیں خدا کی قسم، جو شام غریبہ میں لاشے کی پامالی ہوئی، سجاد نے لاشے کو جہاں سے اٹھانا چاہا، ایک جانب سے لاشا اٹھاتے تھے، اگلی جانب سے گر جاتا تھا. ایک چٹائی کو زمین پہ بچھایا، لاشے کو چٹائی میں رکھا، قبر مبارک میں لٹایا. ایک مرتبہ سجاد نے رو کر قبر پہ اپنے ہاتھوں سے لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا وغریبا. اے لوگوں، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو پیاسا پردیس میں ذبح کیا گیا. اس کی ماں تو حیا دیتی رہی، کوئی بچانے نہ آیا. ہائے حسین، ہائے سید سجاد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جئیں تو محبت اہل بیت پہ، موت آئے تو محبت اہل بیت پہ. بار الہ مرتے دم تک ولایت محمد و آل محمد پر ثابت قدمی عنایت فرما. بار الہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں علوم آل محمد سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جتنے حاضرین یہاں تشریف فرمائے، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، بار الہ اس بی بی کا واسطہ جس نے بعد از رسول ایک ہاتھ سے دعا مانگی تھی، بار الہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ جانے دینا. بار الہ ان تمام مومنین و مومنات کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بار الہ جو مومنین بیمار ہیں، ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے دعا کے لیے کہا. بار الہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، تو سب کی حالتوں سے واقف ہے. بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، پروردگار عالم اس ذکر کا واسطہ، ذکر والوں کا واسطہ، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ
جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو برکت اور ترقی عطا فرما، ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، علماء اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، بار الہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور ترقی عطا فرما، بار الہ ہماری دعا ہے آمین ضرور کہیے گا فرش اعضا پر، آنسوؤں کے بعد مصائب کے بعد آپ کے ہاتھ بلند ہیں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اے مالک، اے رازق، اے خالق کائنات، تیری بارگاہ ہمیں دست بدعا ہے، پالنے والے ہمیں روضہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، بار الہ ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، بار الہ ہمیں قبور مطہرہ ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، بار الہ ہمیں ان کی قبور سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، بار الہ آخر میں ہماری دعا ہے یوسف زہرا منتقم کربلا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔